مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں، اور آپ کا رحمان رب آپ سے امتحان لے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا، ویسے ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھیں کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہتر کیا ہے، اور ویسے بھی جلنا تو ہے نا ایک جگہ، اس جہاں میں یا اس جہاں میں۔ یہاں کا جلنا بہتر ہے کہ رب کے سامنے سرخرو تو ہو جائیں گے، پھر جنت تو ایسے نہیں مل جانی نا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، باقی تو آپ کے اعمال کے مطابق جو سزا اور جزا کی صورت میں آپ کو روز مل جائیں گے۔ ہم گھبراتے کیوں ہیں مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا ہم نہیں جانتے ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ ہماری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آسانیوں میں تو ہر کوئی جی لیتا ہے، لیکن مشکل میں جینا کسی کسی کو آتا ہے۔ سو آج اگر ہم مشکل میں ہیں تو اسے اپنی بدنصیبی نہ سمجھیں، بلکہ شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش کے لیے چنا ہے۔ چنانچہ پوری ہمت، کوشش اور کامیابی کے ساتھ اس مشکل وقت سے نکلیں اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ اللہ کریم کے سوا ہر چاہ، ہر طلب ہمیں رون دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب جس بھی صورت میں ہو، ہم سے ہمارا اپنا آپ چھین لے جاتا ہے۔ اللہ کے سوا جس چیز کی طلب ہم دل میں بساتے ہیں وہ ہمارے دل کا روگ بن جاتا ہے، ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہماری زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی خواہش کی چاہ اللہ کریم سے زیادہ کرتے ہیں، وہی طلب اور وہی چاہ ہمیں ریزہ ریزہ کر کے رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب چاہے دولت کی ہو، شہرت کی ہو، کسی انسانی محبت کی صورت میں ہو، یا پھر کوئی بھی خواہش، کوئی بھی منظر ہو، ہر طلب کی انتہا بیزاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب کریم کے سوا ہر طلب، ہر چاہ کی منزل سیراب ہے۔ بس ایک اللہ رب العزت کی طلب ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ملا دیتی ہے، جو ہمیں پاک کر جاتی ہے۔ طلب اگر اللہ کے سوا ہو تو حاصل ہو کر بھی سکون نہیں دے پاتی۔ اللہ کریم کی طلب تمام خواہشوں سے بہترین طلب ہے۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنی چاہے مرضی گوتے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں۔ کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شاید ہی ایسا کوئی دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو۔ ہر انسان تکلیف کے کسی نہ کسی سفر میں ہے، وہ ماضی ہو، کوئی سانحہ یا واقعہ۔ ایک لمبے عرصے تک بند رہنے والے گھروں میں سے ایک خاص باس آنے لگتی ہے، پھر کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں
روشنی اور ہوا کو اندر آنے دیا جاتا ہے۔ جس تکلیف سے دل انسان روح گزر رہی ہو، اسے بھی تازہ ہوا روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ ان کی روشنی اور خوشبو کیا ہے۔ بھول جانا، صبر کرنا، درگزر کا رویہ اپنا لینا، جانے دینا اور زندگی کو نئے سرے سے اپنا لینا۔ کوشش کرنے سے سب ہو جاتا ہے، ایک بار نہیں کئی بار کر لینی چاہیے۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا، مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا تمہیں۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ وہ تو بس تمہیں آزمائش سے گزار کر بہترین دینا چاہ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے ویسا اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ممکن جب اس کو اپنی خواہش کی چیز مل جائے تو وہ دنیا میں گم ہو جائے اور اللہ سے ہی دور ہو جائے۔ جیسے قارون کو مال ملا تو اس نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا اور نعمت اس کے لیے زوال بن گئی۔ انسان کو لگتا ہے فلاں چیز میرے لیے نعمت ہوگی، لیکن کبھی وہ ہی زحمت بن جاتی ہے، چاہے اسے کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری طرف ہے، وہ میرے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ اکیلے ہی سب کے لیے کافی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا اور کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اشک جب تک اپنی آنکھ سے نہ آئے، دل جب تک اپنا نہ دکھے، کوئی کسی کا احساس نہیں کر سکتا۔ ہم لاکھ بار بھی اپنا حال دل بیان کریں، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ایسے میں محبت دوستی کے سب دعوے دکھڑے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ سب جان کر بھی لوگ آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ امید انسانوں سے نہیں، صرف اللہ سے ہی ہونی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آسانیوں میں تو ہر کوئی جی لیتا ہے، لیکن مشکل میں جینا کسی کسی کو آتا ہے۔ سو آج اگر ہم مشکل میں ہیں تو اسے اپنی بدنصیبی نہ سمجھیں، بلکہ شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس آزمائش کے لیے چنا ہے۔ چنانچہ پوری ہمت، کوشش اور کامیابی کے ساتھ اس مشکل وقت سے نکلیں اور دنیا والوں کے لیے مثال بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار، ہماری رہنمائی فرما، ہمیشہ بہتر اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماضی میں کی گئی ہر نادانی اور خطا کو معاف فرما۔
ہدایت کے دروازے ہم پر کھول دے، دکھ اور تکلیف ہم سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، ہمیں آسودہ اور پرسکون زندگی عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی خیر، آسانیاں اور بھلائیاں عطا فرما، آمین۔